باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوامہ پہ کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا ہے۔ لوامہ صرف ایک جوڑ کا نام ہے، ایک ریلیشن، ایک کنیکٹیوٹی، ایک ریلیٹیوٹی کا نام ہے۔ اسپیس بڑھا، ٹائم گھٹا، جب ٹائم بڑھا اسپیس گھٹا تو یہ مینٹین ہوا۔ یہ دونوں کے جوڑ کا نام، اس کا کام صرف جوڑنا ہے۔ میٹر کے ساتھ، بے جان کے ساتھ اس نے جان کو جوڑ دیا، مٹی کے ساتھ زندگی کو جوڑ دیا۔ تو اب یہ جوڑ کیسے بنا، کیسے بنتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ انسانی علم اور ادراک کے باہر کی بات ہے۔ ہاں، انسانی مشاہدے میں اتنا ضرور آ جاتا ہے کہ یہ جوڑ تو بنا ہے، دونوں کو ایک ہی جگہ جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، لیکن وہ کیسے ہوا وہ یہ نہیں سمجھ سکتا۔ انسانی علم اور ادراک کے باہر کی بات ہے۔ مطمئنہ یہ سائیکالوجی کا وہ بیہیویئر ہے، وہ ویوہار ہے، برتاؤ ہے جو ہمیں سسٹم کے، محرکات کے، کتاب کے اس پورشن کے بارے میں بتاتا ہے جو کانسٹینٹ ہے، جو دائمی ہے، جو اسٹیٹکس ہے، جو ٹھہرا ہوا ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی پریورتن نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں، جو نہ جنریٹ ہوتا ہے، نہ آپریٹ ہوتا ہے، اور نہ ہی ڈسٹرائے ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے۔ اور جس محرکات کی یہ شکل صورت ہوتی ہے کہ وہ نہ بنے، نہ چلے اور نہ مٹے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آئے، چینجز آئے، نہ وہ بدلے، اور نہ ہی اس کی چال میں، اس کی حرکت میں کوئی اتار چڑھاؤ، بڑھنا اور گھٹنا ہو۔ بس وہ دائمی ہے، وہ قائم ہو، وہ اسٹیٹکس ہو، کانسٹینٹ ہو، تو اس کو مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن میں دیکھیے کہ قرآن ایسی صفت جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ کس کی بتا رہا ہے؟ قرآن فطرت کو بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ قرآن کلام کو بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ قرآن سنت کو بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی چینجز نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے، نہ یہ بنتی ہے، نہ یہ مٹتی ہے۔ قرآن تحویل کو بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جس کو قرآن بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی چینجز نہیں ہے، یہ نہ بنتی ہے نہ مٹتی ہے۔ تو یہ تمام اوصاف مطمئنہ کے ہیں، اور مطمئنہ کے اوصاف وہی ہوں گے جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی چینجز نہیں ہوگا، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا۔
حق کبھی بدلتا نہیں ہے، سچ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ مطلب اس کے بیہیویئر کو اپنے کو آبزرو کرنا ہے، مطمئنہ ہے۔ فطرت ہے، کلام ہے، سنت ہے، یہ سب مطمئنہ ہی کے تو ہیں۔ اسی کو آپ کو، اسی کے پیروکار بننا ہے، اسی کو عکس کرنا ہے۔ مطمئنہ کے اوصاف تو یہ جو اوصاف بتائے جا رہے ہیں کتاب کے، وہ اوصاف جن میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ ہے اللہ کا کلام، وہ ہے اللہ کی سنت، وہ ہے اللہ کی فطرت، جس میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، کوئی بدلاؤ نہیں پاؤ گے۔ اور یہ سب اور ان کا تعلق اللہ کے اسماء الحسنی سے، اللہ سے ہے۔ تو انسان کو اگر اپنے آپ کو پیروی میں دینا ہے تو جو نفس مطمئنہ ہے ہمیشہ اس کو اپنے آپ کو اس کی پیروی میں دینا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو ان چیزوں کی پیروی میں دے، ان اوصاف کی پیروی میں جو بدلنے والی نہیں ہے، جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے، جو مٹنے والی نہیں ہے، جو بننے والی نہیں، لیکن وہ ہے۔ تو ایسے اوصاف کو، ایسی صفتوں کو، ایسے ایٹریبیوٹس کو ہمیں ایسے ایٹریبیوٹس کی پیروی کرنا چاہیے، ایسے اوصاف کی پیروی کرنا چاہیے۔ ہمیں اس فطرت کی، اس سنت کی، اس کلمات کی پیروی کرنا چاہیے جو تبدیل ہونے والے نہیں ہیں، جو بننے اور مٹنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اس فطرت کی پیروی کرنا چاہیے جو اللہ کی فطرت ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور کوئی تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی ہے، لائی بھی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی ہے۔ تو جو نفس اپنے آپ کو مطمئنہ کی جانب لے کے جائے گی، مطمئنہ کی طرف لے کے جائے گی، وہ نفس ٹھہر جائے گی، اس کو ٹھہراؤ دیا جائے گا، وہ قائم و دائم رکھی جائے گی۔ اور جو نفس امارہ کی جانب جائے گی، ان چیزوں کی طرف چلی جائے گی جو بننے اور مٹنے والی ہے، جن میں تبدیلی ہے، تو وہ نفس اسی کے ساتھ مٹ بھی جائے گی، ختم بھی ہو جائے گی، ڈسٹرائے ہو جائے گی۔ تو یہ کتاب ہے۔ اب دیکھیے کہ کتاب اسے کہا جاتا ہے جو کتب کی گئی ہے، جو لکھی گئی ہماری سائیکالوجی میں، ہماری ذہنیت میں، ہماری سوچ و سمجھ میں جس کا ادراک کیا گیا، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ یہی محرکات ہیں کائنات کے، خلقت کے، کتاب کے، جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اور کتاب کے انہی محرکات کو، جسے امارہ کہتے ہیں، لوامہ کہتے ہیں، مطمئنہ کہتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے اپنے سینسز کے ذریعے، اپنے حواس کے ذریعے۔